بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، اس کائنات کا سب سے پہلا گناہ کیا تھا اور اس کائنات میں سب سے پہلا گناہگار کون تھا؟ اس سوال کے جواب میں اکثر لوگ یہ کہیں گے کہ وہ پہلا گناہ عزازیل یا شیطان مردود نے تب کیا تھا جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے جبکہ اسے مٹی سے بنایا ہے۔ یعنی کائنات کا سب سے پہلا گناہ غرور اور تکبر تھا جس نے عزازیل کو ابلیس بنا دیا تھا۔ لیکن تاریخ انسانی میں اس کائنات پر سب سے پہلا گناہ جس شخص نے کیا تھا اس کے متعلق بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ دراصل حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں بھیجے گئے تو آپ علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کر ڈالا اور یہ تاریخ انسانی کا سب سے پہلا گناہ تھا۔ وہ قاتل کون تھا اور یہ قتل کس بات پر ہوا تھا اور وہ معصوم مقتول کون تھا؟ بس آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، یہ اس وقت کی بات ہے جب اس روئے زمین پر انسانی زندگی کی ابتدا ہوئی۔ بابا آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو ایک ممنون پھل کھانے کی وجہ سے بطور سزا جنت سے اس دنیا میں بھیجا گیا۔ آپ دونوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت التجا اور معافی مانگی اور بخشش طلب کرنے کے بعد اس فانی دنیا میں آپ دونوں نے اس سزا کو کاٹا۔ چند عرصہ کے بعد اماں حوا علیہ السلام کے بطن سے اولاد کی پیدائش ہوئی۔ یہ پیدائش ایک خاص صورتوں میں ہوئی تھی۔ جب اماں حوا علیہ السلام حاملہ ہوئی تو جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی جن میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ کر دیا جاتا تھا، جبکہ ان جڑواں لڑکے اور لڑکی کا نکاح آپس میں حرام قرار پایا جن کی پیدائش ایک ساتھ ہوتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں دو بیٹے حابیل اور قابیل کی پیدائش ہوئی تھی۔ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام اکلیمہ تھا اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام لیودا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق اکلیمہ قابیل کی بہن تھی اور لیودا حابیل کی بہن تھی، لہذا دستور کے مطابق قابیل کا نکاح حابیل کی بہن لیودا سے ہونا تھا جبکہ حابیل کا نکاح اکلیمہ سے ہونا تھا جو کہ قابیل کی بہن تھی۔ اکلیمہ جب جوان ہوئی تو اس کے حسن و جمال میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا اور وہ لیودا سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی، لہٰذا قابیل کے دل میں شیطان نے شر پیدا کر دیا اور اس نے یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ اکلیمہ سے نکاح کرے گا۔ قابیل شریعت اور دستور سے واقف تھا لیکن اس کے باوجود وہ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پر قائم رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو بہت سمجھایا اور اللہ تعالیٰ کا خوف بھی دلایا مگر وہ نہ مانا۔ آخرکار حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کے درمیان فیصلہ کیا اور یہ راستہ نکالا کہ آپ علیہ السلام نے حابیل اور قابیل دونوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تم دونوں میں سے جو بھی اکلیمہ کا حقیقی حقدار ہے اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول فرمائے گا اور اس طرح فیصلہ ہو جائے گا۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی یہ نشانی ہوتی تھی کہ قربانی کرنے والا قربانی کو پہاڑ کی ایک اونچی چوٹی پر رکھ دیتا اور آسمان سے ایک آگ اتر کر آتی اور اس کو جلا ڈالتی، اور جس کی قربانی قبول نہ ہوتی وہ آگ اسے نہ کھاتی تھی اور نہ جلاتی تھی۔ دونوں اس بات پر راضی ہوئے اور اگلی صبح حابیل اپنے بہترین مویشیوں کو ساتھ لایا اور ان میں سے سب سے اعلیٰ قسم کی بھیڑ کو قربانی کے لیے پیش کیا، جبکہ قابیل جو کہ کھیتی باڑی کرتا تھا لہٰذا اس نے کچھ اناج اٹھایا جو کہ سب سے گھٹیا قسم کا اناج تھا۔ قابیل نے سوچا کہ اگر اس کی قربانی قبول ہو گئی تو ویسے بھی اس اناج کو آگ نے جلا ڈالنا ہے تو اچھی فصل کو برباد کرنے کا کیا فائدہ، لہٰذا وہ ردی اور ناقص قسم کی اناج کو ساتھ لایا، جبکہ حابیل جو کہ ایک نیک سیرت اور
اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا شخص تھا۔ اس نے نیک نیتی کے ساتھ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے بہترین مویشی کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی قربانی کو ایک پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیا۔ اچانک آسمان سے ایک آگ نازل ہوئی اور اس آگ نے حابیل کی قربانی کو جلا ڈالا، جبکہ قابیل کا اناج ویسے ہی پڑا رہا۔ فیصلہ ہو گیا کہ خدا حابیل کی قربانی سے راضی ہے اور قابیل سے ناخوش ہے۔ یہ دیکھ کر قابیل غصے میں آ گیا اور اس کے دل میں انتقام کی آگ جلنے لگی۔ اس نے سب کے سامنے یہ اعلان کر دیا کہ وہ حابیل کو جان سے مار دے گا۔ اس کے جواب میں حابیل نے اس سے یہ کہا کہ اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے، بلکہ تمہیں تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ پرہیزگاری کی راہ اختیار کرتے اور اس صورت میں شاید تمہاری قربانی قبول ہو جاتی، اور اگر تم مجھے مارنے پر ہی تلے ہو تو میرا قطعاً ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میں بہرحال اس معاملے میں تم پر ہاتھ نہ اٹھاؤں گا اور میں اسے بہت بڑا ظلم سمجھتا ہوں۔ قابیل حسد کی آگ میں جل رہا تھا اور اس پر ان نصیحتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس وقت تو قابیل وہاں سے چلا گیا، لیکن حابیل کو مارنے کی تدبیر سوچنے لگا۔ شیطان مردود جو کہ ابتدا سے ہی انسان کا دشمن ہے، اس نے قابیل کو قتل کرنے کی راہ دکھائی۔ اس نے ایک پرندے کو پکڑا اور اس کے سر ایک پتھر سے کچل ڈالا۔ بس قابیل کو یہ معلوم ہو گیا کہ قتل کس طرح کرنا چاہیے۔ چنانچہ حابیل جو کہ بکریاں چراتا تھا، ایک دن وہ ایک درخت کے سائے کے نیچے آرام کر رہا تھا تو قابیل نے اس کو بڑی بے رحمی سے قتل کر ڈالا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اس کی عقل زائل ہو گئی اور اس کی سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ اب اس کو یہ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ وہ اس لاش کا کیا کرے۔ اس طرح لاش کو چھوڑنے میں یہ خطرہ تھا کہ درندے اس کی لاش کو کھا جائیں گے، تو وہ اپنے بھائی کی لاش کو ایک بوری میں ڈال کر پھرتا رہا یہاں تک کہ لاش سے بدبو آنے لگی۔ لاش کو چھپانے کا کوئی طریقہ بھی اسے سمجھ نہ آ رہا تھا۔ بڑا پریشان تھا کہ کروں تو کیا کروں۔ تب اللہ تعالیٰ نے 2 کووں کو بھیجا۔ قابیل ان کووں کو دیکھ رہا تھا۔ ان کووں میں سے ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا اور پھر زمین کھود کر دوسرے کوے کو اس میں دفنا دیا۔ یہ دیکھ کر قابیل کو معلوم ہو گیا کہ اسے بھی یہی کرنا چاہیے اور اسے ندامت محسوس ہوئی۔ اس طرح اس نے اپنے بھائی کو زمین میں دفن کر دیا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو اس سے پہلے اس کا رنگ سفید تھا، لیکن قتل کرنے کے بعد اس پر پھٹکار پڑی اور اس کا سارا جسم سیاہ ہو گیا۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ گئے ہوئے تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ سے واپس آئے تو انہوں نے حابیل کو نہ پایا تو اس کو بہت تلاش کیا، مگر وہ انہیں کہیں نہ ملا۔ لوگوں سے بھی پوچھا، لوگوں نے جواب دیا کہ حابیل کچھ دنوں سے غائب ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حابیل کا بہت صدمہ ہوا اور وہ شب و روز غم میں رہنے لگے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب حابیل قتل ہوا تو 7 دنوں تک زمین میں زلزلہ رہا۔ قابیل جو کہ پہلے خوبصورت تھا، بھائی کو قتل کرنے کے بعد اس کا چہرہ بالکل سیاہ اور بدصورت ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ یمن کی سرزمین پر چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آیا اور آ کر اس سے کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا تھا کیونکہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی آگ کی پرستش کر۔ اور اس طرح قابیل آگ کی پرستش کرنے لگا اور زمین پر وہ پہلا شخص تھا جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور زمین پر خون ناحق کو بہایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا اس کے عذاب کا ایک حصہ بوجھ اور گناہ قابیل پر بھی ہوتا ہے۔ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔